اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ مکیہ، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد دوسری زندگی کو ثابت کیا ہے، کیونکہ کوئی مانتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بدن اٹھے گا، کوئی کہتا ہے روح پر خوشی اور غم گزرے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں یہ بات میں نے تفصیل سے بیان فرمائی تھی کہ کافر کا نظریہ ہے کہ موت ہمیشگی کے طور پر آتی ہے، موت جب آتی ہے تو انسان کو فنا کر دیتی ہے۔ کافر لوگ مرنے کے بعد دوسری زندگی کے قائل نہیں ہیں، مرنے کے بعد آخرت کی جزا اور سزا کے بھی قائل نہیں ہیں۔ عیسائی لوگ آخرت کی جزا اور سزا کے تو قائل ہے، لیکن روحانی طور پر مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا جسم اور روح دونوں پر طاری ہوگی۔ آخرت کی جزا اور سزا جسم اور روح دونوں پر طاری ہوگی۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ موت فنائے محض نہیں، بلکہ عارضی گھر سے مستقل اور غیر فانی گھر کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ کافر کہتا ہے موت اختتام زندگی ہے، مسلمان کہتا ہے موت انتقال زندگی ہے۔ اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں فرمایا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی۔ غافل سے مراد کافر ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یعنی جب موت آتی ہے تو دنیاوی زندگی کی شام ہوتی ہے اور دوسرے عالم کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے قیامت کا ذکر تفصیل سے بیان فرمایا تو کافر ازراہ تعجب اور استہزاء کہنے لگے، بھلا گلی سڑی ہڈیاں بھی زندہ ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اچھا یہ ہوگا تو کب ہوگا، اور یہ کس دن ہوگا، وہ کون سا دن ہوگا؟ نبأ عظیم، بڑی خبر، مراد قیامت کی خبر ہے۔ یہی اس صورت کا موضوع ہے۔ مستند موضوع قرآن میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فائدے کا مطلب یہ ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں منکرین کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ ان کے پاس انکار آخرت کی کوئی ٹھوس دلیل اور عقلی علم نہیں، محض اندازے اور قیاس ہے۔ کوئی علمی دلیل ہوتی تو ان کے درمیان اختلاف رائے نہ ہوتا، ان کے درمیان خود آپس میں اختلاف ہے۔ قرآن کریم نے آخرت کے ثبوت میں ایک واضح دلیل پیش کی ہے اور ایک واضح نقشہ بیان کیا ہے۔ عرب میں بھی اس خیال کے لوگ تھے جو کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ موت اور زندگی تو صرف گردش ایام کا نام ہے۔ عرب میں کچھ لوگ قیامت کے بارے میں شک اور تردد میں مبتلا تھے، یقین کے ساتھ نہ اقرار کرتے تھے نہ انکار کرتے تھے۔ قرآن کریم نے تمام لوگوں کو آخرت کی زندگی کا یقین دلایا اور مختلف علمی دلائل، مشاہدات اور ماضی کے واقعات سے استدلال کر کے لوگوں کو انکار اور شک کی دلدل سے نکالا ہے۔ تو اس لیے فرمایا عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز میں باہمی سوال و جواب کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یعنی اس عظیم الشان خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، مراد اس سے قیامت ہے۔ یہ لوگ اس عظیم الشان خبر یعنی قیامت کے بارے میں سوال و جواب اور بحث کر رہے ہیں، جس میں وہ خود ہی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، کلا کے معنی ہرگز نہیں، مراد یہ ہے کہ قیامت ایسی چیز ہے، یہ سوال و جواب اور بحث و تحقیق سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو جب سامنے آئے گی تو اس وقت حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں بحث اور سوال و جواب اور انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اس کی حقیقت خود ان لوگوں پر عنقریب واضح ہو جائے گی، یعنی مرنے کے بعد ان کو دوسرے عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوگا اور وہاں کے ہولناک مناظر کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس وقت حقیقت کھل جائے گی۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت اور صنعت کے چند مناظر کا ذکر فرمایا ہے، جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ سے کوئی بعید نہیں کہ وہ سارے عالم کو، وہ ساری کائنات اور سارے عالم کو ایک مرتبہ فنا کر
کر کے دوبارہ پھر ویسا ہی پیدا کر دے۔ اس میں زمین اور اس کے پہاڑوں کی تخلیق، پھر انسان کی تخلیق، مرد عورت کے جوڑے کی تخلیق کی صورت میں بیان فرمائی، پھر انسان کی راحت، صحت اور کاروبار کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ زمین پہلے لرزتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی، اس کو قرار نہیں تھا، وہ مخلوقات کی رہائش کے قابل نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس پر پہاڑ پیدا کیے، جیسے خیمے کو تھامنے کے لیے کھونٹے گاڑتے ہیں۔ پہاڑوں سے توازن پیدا ہوا اور زمین کا کپ کپانا بند ہوا اور وہ بستر کی طرح ہو گئی۔ اب انسان اس پر آرام سے زندگی گزارتا ہے۔ زمین کو ایسا پرسکون کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ بس تو سوچو، جو اللہ زمین کو ایسا کر سکتا ہے وہ کسی دن اس میں بھونچال بھی لا سکتا ہے۔ بھونچال کا مطلب زلزلہ اور لرزہ اور کپ کپی ہے۔ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، ایک ہی مادے سے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے اور لڑکی بھی، پھر نر مادے کے ذریعے نسل بڑھتی ہے اور دنیا آباد ہوتی ہے۔ یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے سونے کو راحت بنایا اور ہم نے رات کو لباس بنایا اور ہم نے دن کو کمانے کا وقت بنایا۔ اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح سیٹ کیا ہے کہ وقت کو شب و روز میں تقسیم کیا۔ آدمی دن میں کماتا ہے، پھر جب تھک جاتا ہے تو رات میں پڑھ کر سو جاتا ہے اور پھر صبح تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے۔ یہ سب کس کے کرشمے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ انسان دن میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور رات میں آرام کرتا ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا اور رات ہی رات ہوتی تو کب تک کروٹیں بدلتا۔ اسی طرح یہ دنیا کام کرنے کے لیے ہے، پھر مر جانا ہے، موت نیند کی بہن ہے، پھر قیامت کے دن تازہ دم ہو کر اٹھنا ہے، پھر آخرت میں یا تو مزے لوٹنے ہیں یا پھر کفے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ہم نے روشن چراغ بنایا اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے غلہ اور سبزی اور گنجان باغات اگائے۔ یہ نظام شمسی کا بیان ہے۔ عالم 2 ہے، بالا اور زیری۔ عالم بالا 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہی عالم آخرت ہے، اور یہ عالم زیری ہماری یہ دنیا ہے۔ دونوں عالموں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں جن کی وجہ سے اوپر کی دنیا کے آثار یہاں نہیں جھلکتے، اور اس زیری عالم میں نہایت روشن سورج بنایا جو اپنے سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے اور رنگ رنگ چیزیں وجود میں آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کی گرمی سے سمندر میں موجیں اٹھتی ہے اور بھاپ اٹھتی ہے، وہ اوپر اٹھ کر بادل بن جاتی ہے، پھر ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہے اور وہ جگہ جگہ موسلادھار برستے ہیں، اور اس سے غلہ، سبزہ اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کو کھا کر لوگ عیش کرتے ہیں۔ اب سوچو، کیا وہ عالم بالا ہمیشہ خالی رہے گا؟ نہیں، اس دنیا کا ایک آخری دن آئے گا، اس کے بعد مکلف مخلوقات اس عالم بالا میں منتقل کر دی جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کہ قیامت کب واقع ہوگی اور قیامت نہ ماننے والوں کو کیا سزا دی جائے گی وہ انشاءاللہ آگے بیان آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔